افغانستان میں طالبان حکومت کا مقصد امن تھا، یہ امن پورا ہو گیا۔ افغانستان میں واقعہ امن قائم ہو گیا، لیکن اس امن سے ایک نئے بحران نے جنم لیا۔ طالبان اپنی سوچ پوری خطے میں پھیلانے لگے۔ پاکستان، ازبکستان، تاجکستان اور چین کا مسلم اکثریتی صوبہ سنیانگ ان کے بڑے ہدف تھے۔ پاکستان میں افغان وار کے دوران بے شمار مذہبی سیاسی جماعتیں بنیں۔ یہ 1980 کی دہائی کی ضرورت تھی، مگر یہ 1990 میں غیر ضروری ہو گئی۔ تاہم اس وقت تک ان کا اتنا سائز بڑا ہو چکا تھا کہ انہیں سمیٹنا یا ختم کرنا مشکل تھا۔ طالبان حکومت نے ان میں نئی روح پھونک دی اور انہیں محسوس ہونے لگا کہ اگر افغانستان میں اسلامی حکومت بن سکتی ہے تو پھر پاکستان، ازبکستان، تاجکستان اور سنیانگ میں کیوں نہیں۔ طالبان کے ساتھ القاعدہ بھی تھے، یہ عرب تھے اور افغانستان میں رہتے تھے، انہیں بھی شے ملی۔ انہوں نے عرب ملکوں میں طالبان کی طرز کی حکومت کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا۔ یہ کام پاکستان میں بہت پہلے آسان تھا۔ یونیورسٹی آف نیبراکاسا کی بروانی سے پاکستان میں کروڑ صلاح الدین ایوبی، محمود غزنوی جنم لے چکے تھے۔ فوج کے اندر بھی ایسے افسر و جوان موجود تھے، یہ سب طالبان کے ساتھ جڑ کر یوں انقلاب در خیبر، درائے آمو اور واہا سے آگے بڑھنے لگے۔ یہ عربوں کے دروازے پہ بھی دستک دینے لگا۔ القاعدہ نے اس زمانے میں سعودی عرب میں چندہ جمع شروع کر دیا۔ حج کے دوران انہیں کروڑوں ڈالر مل جاتے تھے۔ خواتین اپنی بچیوں کے کانوں کی بالیاں تک القاعدہ کے باکس میں ڈالتی۔ طالبان اسے اپنی کامیابی سمجھنے لگے۔ انہوں نے نہ صرف آگے بڑھ کر افغانستان میں خواتین کی تعلیم پہ پابندی لگا دی، بلکہ یہ سرعام لوگوں کو سنسار بھی کرنے لگے۔ دنیا بھر کے مطلوب لوگ بھی افغانستان کا رخ کرنے لگے۔ اس بیک گراؤنڈ میں 24 دسمبر 1999 کو ایئر انڈیا کا ایک طیارہ کھٹموٹا سے ہائی جیک ہو گیا۔ یہ CIA 814 فلائٹ تھی، جس میں 179 مسافر اور عملے کے 11 افراد سوار تھے۔ ہائی جیکر جہاز کو پہلے امرتسر، پھر دبئی اور پھر قندھارے لے گئے۔ طیارہ حرکت المجاہدین نے اغوا کیا تھا۔ اس کا مقصد بھارت کی کیب میں موجود مولانا مسعود اظہر اور ان کے ساتھیوں کی رہائی تھی۔ یہ آپریشن مولانا کے دو بھائی ابراہیم اطہر اور جہانگیر نے کیا۔ اس کے لیے 5 کروڑ روپے کی رقم کراچی کے بزنس مینوں نے دی تھی۔ ہائی جیکر میں کراچی کے 3 نوجوان شاہد اختر، سعید سنی، احمد قاضی اور ظہور مستری شامل، جبکہ چوتھا شخص شاکر احمد سکھر اور ابراہیم اطہر بہاولپور سے تعلق رکھتا تھا۔ ابراہیم اطہر مولانا مسعود کا بھائی تھا۔ ان 5 لوگوں نے 190 مسافروں کا جہاز اغوا کیا۔ انہیں طالبان کی بھرپور مدد حاصل تھی۔ ہائی جیکر سے ڈیل کرنے والی مشاورتی ٹیم میں بھارت کے آج کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر دوول بھی شامل تھے۔ بہرحال قصہ مختصر، انڈیا نے ہائی جیک کے طور پر مولانا مسعود اظہر، مشتاق احمد سکھر اور احمد سعید قریش شیخ کو رہا کر لیا۔ یوں بھی معاملہ نہ بڑھ گیا، مگر اس نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ پاکستان اور امریکہ کو پہلی بار محسوس ہوا طالبان کے اثرات کراچی تک پہنچ چکے ہیں۔ دوسرا، مولانا مسعود اظہر کو پرائیویٹ لوگ ایمبولینس میں ڈال کر قندھار سے کراچی لے اور CIA اور ISI کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی۔ یہ بہت بڑا انٹیلیجنس فیلئر تھا اور یہ ثابت کرنا تھا کہ دارالامن کے لوگ موجود ہیں۔ تیسرا، ہائی جیکر کے بعد غائب ہو گئے۔ امریکی اور پاکستانی تلاشی کرتے رہ گئے۔ CIA کو 11 ستمبر سن 2001 کے ٹوئن ٹاور حملوں کے بعد پتہ چلا کہ 5واں ہائی جیکر کابل میں طالبان کے پاس تھے، وہ پاکستان آئے ہی نہیں تھے۔ انہوں نے بعد 9/11 کے ہائی جیکر کو طیارے اغوا کرنے اور مسافروں کو قابو کرنے کی تکنیکیں سکھائی تھیں۔ وہ مہینوں اسامہ بن لادن اور القاعدہ کو ٹریننگ دیتے رہے۔ یہ انکشاف لرزہ خیز ثابت ہوا۔ طالبان صرف افغانستان میں محدود رہتے، یہ اپنا نظریہ دوسرے ملکوں میں اسمگل نہ کرتے، نہ کراچی کے بزنس مینوں تک پہنچتے، یہ ایئر انڈیا کی ہائی جیکنگ میں بھی شامل نہ ہوتے، یا ہائی جیکر کو پناہ نہ دیتے، یا 9/11 میں ملوث نہ ہوتے، شاید دنیا انہیں برداشت کرے۔ لیکن جب ان کا ماڈل سرحدوں سے باہر نکلنے لگا اور ہائی جیکر جیسی وارداتوں میں ملوث ہو گئے تو پھر یہ ناقابل برداشت ہو گیا۔ اگر آپ سیناریو کو ذہن میں رکھیں تو آپ کو میاں شہباز شریف کی دوسری حکومت کی رخصتی اور جنرل پرویز مشرف کی آمد کی وجہ سمجھ آ جائے۔ میاں نواز شریف جنرل ضیاء الحق کی جادی سوچ کی جو ٹینشن تھے، یہ 1997 میں 2 تائی اکثریت کے بعد امیر المومنین بننے کے بارے میں بھی سوچ رہے تھے۔ میاں صاحب نے 1998 میں ایٹمی دھماکے بھی کر دیے اور لہٰذا افغانستان میں طالبان پاکستان میں آگے بڑھتی ہوئی طالبان سوچ، میاں نواز شریف کی 2 تائی اکثریت، اوپر سے ایٹمی طاقت، دنیا ڈر گئی سے جنرل پرویز مشرف جیسا کوئی لبرل جنرل چاہیے، چنانچہ جنرل مشرف آ گئے اور اس نے 9/11 کے بعد جنرل ضیاء الحق کی بچھائی نماز لپیٹنا شروع کیا۔ اس نے افغانستان اور پاکستان دونوں سے جاتی سوچ کے لوگ پکڑ کر امریکہ کے حوالے کرنا شروع کر دیے۔ ہم اگر آج تجزیہ کریں تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ جنرل ضیاء الحق کی جہادی اور جنرل پرویز کی لبرل دونوں سوچیں غلط تھیں، دونوں میں شدت تھی اور ہمارا معاشرہ دونوں کے لیے نہیں بنا۔ پاکستان جنگ کے بجائے جمہوری عمل کے ذریعے بنا تھا۔ برصغیر کے
مسلمان کے زیادہ جمہوریت پسند اور لبرل تھے۔ آپ اس کا اندازہ دو حقیقتوں سے لگا۔ ہندوستان کے مسلمانوں کی اکثریت سنی عقیدہ تھی، لیکن آل انڈیا مسلم لیگ کے پہلے صدر اسمبلیوں کی مذہبی رجحان آغا خان سوم تھے۔ یہ اس کے تحائیات صدر مسلم لیگ کے 80% قائدین اہل تشیع تھے اور انہوں نے سنی اکثریت کے لیے ملک بنایا، اور سنی آج بھی ان کی تصویریں چومتے ہیں۔ علامہ اقبال قائد-اعظم کے مسلم مخلص، لیکن اقبال نے اس کے باوجود 1937 میں خط لکھ کر قائد-اعظم کو نندد سے واپس انہیں مسلمانوں کی قیادت کے لیے قائل کیا، لیکن جنرل ضیاء الحق نے ایسے لبرل جمہوری ملک کو جہاد سوچی میں دھکیل دیا جس نے ملک کی بنیادیں ہلا کر رکھ دیں۔ دوسری حقیقت پاکستانی لبرل اور جمہوری ہونے کے ساتھ ساتھ متعدد مسلمان بھی ہیں، جس میں یہ مذہبی شدت سے دور ہے بلکہ اسی طرح ایکچوئل لبرل کے خلاف ہے۔ یہ مسجد میں اتفاق اور چند نہیں بلکہ کسی مسجد کو شہید بھی نہیں کرنے دیتے، جبکہ جنرل پرویز مشرف ضیاء الحق کے مکمل ضد تھے۔ یہ ایکسٹرا لبرل تھے، انہیں گود میں پلنے والے بچے کو ماں کی چھاتی سے کھینچ کر قلب پہ کھڑا، یہ دوسرا ایکسٹریم تھی، اور ان دونوں حدوں کے درمیان 30-40 سال کا فاصلہ ہوتا ہے، شاید معاشرہ سے ہضم کر، لیکن یہ بدقسمتی یہ تبدیلی ایک نسل میں لانے کی کوشش کی۔ ہم بچے تو جمعے میں نماز کی چھٹی ہوتی تھی، مسجد میں باقاعدہ نمازیوں کی حاضری لگتی ہے۔ میں یونیورسٹی آف نیبراکاسا کی تیار شدہ اسلامیات مطالعہ پاکستان پڑھایا جاتا تھا۔ تعلیمی اداروں میں مذہبی جماعتیں تھیں جو اسٹوڈنٹ ان کے محفلوں میں نہیں جاتے، اسے پھیٹا لگایا جائے، لیکن جب ہم جوان ہوئے تو اتوار چھٹی شفٹوں کی جہاد کے ذکر پر پابندی لگی، پولیس داڑھی والوں کو یاد کر تھانے جیل مسجد پر ریاستی حملے شروع ہوئے، یہاں تک کہ لال مسجد کے خلاف فوجی آپریشنوں کے لحاظ میری نسل کنفیوژن میں آج بھی جنرل ضیاء اور جنرل مشرف کی سوچ کے درمیان پنڈولم بنا ہوں۔ میرا دل مذہب اور دماغ لبرل ہے، میں روز ان دونوں کے درمیان توازن پیدا کی کوشش اور ناکام ہو جاتا ہوں۔ میں کیا کروں، میری پرورش ہو پروفیشنل گروتھ، دونوں ایک ہی ملک مختلف سوچ کے ساتھ ہوئے، میں دونوں کے درمیان تقسیم ہو کر رہ گیا ہوں۔ یہ تصاد صرف مجھ تک محدود نہیں، ہماری ریاست افغانستان مدارس بھی اس عمل سے گزرے ہیں۔ ہم کبھی افغانستان کی جہادی فیکٹری ہوتے ہیں، ہم پھر ان کے دشمن ہو، پھر ہم ان کے دوست، پھر ہم ایک بار پھر ان کے دشمن بنے۔ سوچ کی شفٹنگ نے پورے خطے کو لا کر رکھ دیا۔ اگر میں اس نتیجے کا تجزیہ کروں، مجھے اس کا ذمہ دار صرف ایک ملک لگتا ہے، اس کا نام امریکہ۔ امریکہ کو ضرورت تھی تو اس نے ہمیں جہادی بنانے سے ضرورت پڑی تو اس نے ہمیں لبرل بنا دیا، تیسری بار ضرورت پڑی تو اس نے سن 2021 میں ہمیں ایک بار پھر طالبان کا ہمدرد بنا دیا۔ ہم طالبان کو لے کر دفعہ پہنچ کے امریکہ سے 165 مذاکرات کیے، ہم نے امریکہ کے حکم پر ایک بار پھر افغانستان کے تخت پہ بٹھا دیا۔ اب ذرا خود ٹھنڈے دماغ سے، اگر کوئی قوم 45 سال میں 4 مرتبہ اپنی سوچ میں 180 درجے کی تبدیلی لائے گی تو وہ جہادی بنے گی، پھر لبرل بنے گی، پھر سیمی جہادی اور آخر میں جہادیوں کے خلاف جہاد۔ تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ ناظرین، کالم سننے کے لیے آپ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کر سکتے ہیں۔